تو جناب مجھے آج جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ ہیں ڈاکٹر شمس الحق، کی سرٹیفائڈ فزیو تھراپسٹ ہیں اور آج کل CEO ایٹ لاہور فزیو تھراپی اور ریہیب کلینک میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیچرز ٹریننگ بھی کرتے ہیں سیکنڈری اور ہائی سیکنڈری انسٹیٹیوٹس میں۔ بہت شکریہ آپ کا سر۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے جناب ندیم ظفر گوندل صاحب، یہ فارمر کرکٹر، ہیڈ کوچ رہ چکے ہیں، ایکس پاکستانی ٹیم پلیئر ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ٹرین بھی کرتے ہیں، ان کی فٹنس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ ندیم ظفر صاحب۔ تو سب سے پہلے سے مجھے بتائیے گا فزیو تھراپی کتنی ضروری ہے اور لوگ کتنے اویئر ہیں اس حوالے سے؟ یہ سوال ہر بار اور کافی جگہ پوچھا گیا ہے، اور آج اگر میں یہ بات کروں تو بہت سے لوگ جیسے ہی فزیو تھراپی کا نام لیا جاتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ دے آر اویئر آف اٹ۔ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، چونکہ یہ ایک پراپر پروگرام کے طور پر جو کہ ڈاکٹر فزیکل تھراپی پروگرام ہے، انٹروڈیوس ہی نہیں ہوا تھا پاکستان میں، تو اور 2007 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کو لانچ کیا۔ تو اس کے بعد پھر فزیو تھراپی کی جو اویئرنیس اور جتنے پروفیشنلز فیلڈ میں آتے گئے انہوں نے اپنا اپنا کنٹریبیوشن کرتے چلے گئے۔ لیکن ابھی بھی میسز تک انفارمیشن اگر ہم بات کریں کہ ہمارے رورل ایریاز میں یا ہمارے ایسے ایریاز جہاں پر اتنی اویئرنیس ویسے ہی نہیں ہے آف واٹ از گوئنگ آن ان دی ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر، تو وہاں پر ایک بیریئر ہمیشہ سے رہا ہے۔ لیکن اب لوگوں میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ اگر کسی کو درد ہے یا اگر کسی نے سرجری کروائی ہے اور سرجری کے بعد وہ دوبارہ اپنی ہیلتھ پروموٹ کرنا چاہتا ہے، خود کو ریسٹور کرنا چاہتا ہے، تو وہ ریفر بھی کرواتا ہے ڈاکٹرز کے ذریعے، اور وہ خود بھی ایز این انڈیپینڈنٹ پیشنٹ جو ہے وہ فزیو تھراپسٹ تک رسائی کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، مجھے ندیم صاحب بتائیے گا اسپورٹس مین کے لیے فٹ ہونا اور اس کے بعد فزیو تھراپسٹ کے ساتھ کنسلٹ کر کے چلنا کتنا ضروری ہے؟ جی دیکھیں، فٹنس کے بارے میں تو یہ کہوں گا اتنی ضروری ہے جتنا انسانی جسم کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں تو آپ کسی بھی کمپٹیشن میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، اپنی گیم میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ اگر فٹنس لیک کر رہی ہے تو آپ ڈسٹرب رہیں گے ڈیورنگ میچ، ڈیورنگ اپنے بیٹنگ اینڈ بالنگ جو بھی ہے۔ اور فزیو تھراپسٹ کیوں ضروری ہیں؟ اگر آپ 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو انجریز ہوتی تھی، ڈیورنگ میچ انجری بندہ 2-3 میچ کے لیے باہر ہو گیا، بلکہ ایک سیزن کے لیے باہر ہو جاتا تھا۔ اور فزیو تھراپسٹ کیا کرتے ہیں؟ وہ آتے ہیں موقع پر ریہیب کرتے ہیں، اس کو گیم کے لیے تیار کر دیتے ہیں موقع پر۔ تو یہ انتہائی ضروری تھی۔ تو آہستہ سے یہ انڈکشن ہوئی، پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی ہوئی، اور اس میں جو لانے والے جو مین کردار تھا باب وولمر کا تھا۔ انہوں نے فٹنس کو انکریج کیا، اس کو فزیو تھراپسٹ کو انوالو کیا اس چیز میں، اور تاکہ یہ پلے فٹ رہ سکے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا آپ ٹیچر ٹرینر بھی ہیں، انہیں بھی اسی حوالے سے فزیو تھراپی کے حوالے سے ٹرین کرتے ہیں؟ ایکچولی چونکہ یہ ہیلتھ کیئر پروفیشن ہے تو مجھ سے جگہ جگہ پر یہ سوال ہوتا تھا کہ اگر ہم انٹرمیڈیٹ کے بعد ہیلتھ کیئر پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں، جس میں ڈیفینیٹلی ہمارے باقی ڈسپلنس بھی شامل ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا ٹریک اپنانا ہے، کیا صحیح راستہ ہے، کون سے ادارے ہیں، کون سے بڑے میڈیکل کالجز ہیں، کون سے پروگرامز ہیں، پروگرامز آف انٹرسٹ کون سے ہیں۔ تو اس پر رہتے ہوئے پھر میں نے اسپیشلی ٹیچرز ٹریننگز جو ہیں وہ ڈیزائن کی، اور ان ٹیچرز ٹریننگ میں اسٹوڈنٹس کے لیے اور ٹیچرز دونوں کے لیے ایک ایسا سیٹ آف انفارمیشن اکٹھا کیا کہ اگر وہ FSc پری میڈیکل فار ایگزامپل کرنے کے بعد آگے کوئی ہیلتھ کیئر کی ڈگری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو کیا کیا میرٹس، کتنے نمبر آف انسٹیٹیوشنز، اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ایلیجبلٹیز ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں۔ تو ٹیچرز ٹریننگ ایکچولی وہ ایک کریئر کاؤنسلنگ کا پارٹ بن گئی اسی طرح سے، اور پھر اسی طرح ٹیچرز کا انٹرسٹ بھی انوالو ہوتا چلا گیا۔ پھر میں نے اسی طرح بہت بڑے جو گروپس ہیں ان کو پھر کریئر کاؤنسلنگ اور ٹیچرز ٹریننگ اور ان کی فیکلٹی اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تک جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ ایک آپ صرف دیکھیں ہیلتھ کیئر میں MBBS یا BDS نہیں ہے۔ ہمارا ایک خواب ہوتا ہے ہمارے بچوں کا بڑا معصومانہ سا ڈاکٹر بننا ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو صرف اتنا پتہ ہے کہ MBBS اور BDS ہی 2 ایسی فیلڈز ہیں جو ڈاکٹر کہلاتی ہیں، جن کے ساتھ ٹائٹل ڈاکٹر یوز ہوتا ہے، جبکہ ڈاکٹر ان فارمیسی 5 ایئر پروگرام ہے، ڈاکٹر ان فزیکل تھراپی 5 ایئر پروگرام ہے، ایکریڈیٹڈ ہے بائی گورنمنٹ آف پاکستان۔ اسی طرح ڈاکٹر ویٹرنری میڈیسن 5 ایئر پروگرام ہے، ایکریڈیٹڈ ہے بائی گورنمنٹ آف پاکستان۔ تو وہ پروگرامز بھی، اور اس کے ساتھ جو الائڈ ہیلتھ کیئر کے پروگرامز ہیں وہ بھی، ان سب کی انفارمیشن
ٹیچرس تک, اسٹوڈنٹس تک, فیکلٹیز تک پہنچانا, اس میں ایکچوئل رول جو ہے وہ ٹیچرس ٹریننگ میں یہ رہا ہے. سر مجھے بتائے گا, ہڈیوں کی صحت اور سرجری تو ایک آخری آپشن ہوتی ہے, لیکن کتنی حد تک آپ ایکسرسائز کے ذریعے اور آپ کی تھیراپیز کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جوڑوں کے درد ہو گئے, کمر کا درد ہو گیا, یہ سب ہو گیا. دیکھیں کسی بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے پاس چلے جائیں نا تو ایک متھ بھی ہے اور لوگ کچھ غلط پرسیو بھی کرتے ہیں کہ شاید ہر کوئی سرجری کرنا چاہتا ہے. ایسا نہیں. سرجنز کے پاس بھی چلے جائیں, نیورو سرجن, آرتھوپیڈک سرجن, اس کی بھی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سرجری نہ ہو. اب اس سے بچانے کے لیے وہاں پر جو پریونٹیو اور پریکاشنری میئرز ہیں وہ اصل رول پلے کرتے ہیں. لائک میں کہتا ہوتا ہوں ایک چھوٹا بچہ ہے, ہم چاہتے ہیں جی اس کی ہڈیاں مضبوط کرنی ہیں, تو اس کے لیے ایک ماں کون سا ڈائٹ چارٹ بناتی ہے؟ ایک سمپل ڈائٹ چارٹ ہے, ہر کوئی جانتا ہے کہ جی اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. دودھ کی ایک خاص مقدار ہے, اس میں جناب پروٹین کی ایک خاص مقدار ہے, کاربس کی ایک خاص مقدار ہے جو اس کو ڈفرینٹ فارمز میں دینی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ماں کہتی ہے کہ بچے کو باہر کھیلنے کے لیے لازمی بھیجنا ہے, کسی نہ کسی سپورٹ کے ساتھ اس کو انڈکٹ ضرور کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ فزیکل ایکٹیویٹی ایڈ ہو جائے گی. فزیکل ایکٹیویٹی اور ڈائٹ یہ لازم و ملزوم چیز ہے. آپ اس کے ذریعے کسی بھی ہڈی کو, یہاں تک کہ ہم نے بہت سے ایسے فریکچرز جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سرجری کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتے, ہم نے وہ اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز پلانز کے ذریعے پیشنٹس کے ٹریٹ کیے ہیں. تو بیسٹ وے از ٹو پریونٹ اے ڈیزیز. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچا جائے. اس کے ہونے کے بعد تو ظاہر ہے پھر آپ یو آر ایٹ دا آپشنز آف ادرس, لیکن پہلے جو پریونٹیو میئرز ہیں یہاں پر اصل رول ہے فزیوتھراپسٹ کا. لوگ آج کل فٹنس کے لیے, ویل بینگ کے لیے آتے بھی فزیوتھراپسٹ کے پاس اسی لیے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر جم کر رہے ہیں, مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری لو بیک میں درد نہ نکل آئے. اس سے ریلیونٹ جتنی پریکاشنز ہیں, کون سی ایکسرسائز کرنی ہے, کون سی نہیں کرنی, کہاں کتنے ریپیٹیشنز کرنے ہیں, کتنے ریپیٹیشنز نہیں ہونے چاہیے, یہ تمام گائیڈ لائنز جو ہیں وہ فزیوتھراپسٹ دے رہے ہیں. اور اس کے الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ اب تک ہیلتھ کیئر میں تو 100% کوئی بات نہیں ہوتی, لیکن موسٹ آف دا پیشنٹس فزیوتھراپی سے اپنی ہڈیاں, اپنے پٹھوں کے مسائل, اپنے ایون ویژن جو ہے, بہت سے لوگ بڑی بڑی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں اپنے ورک سٹیشنز پر, تو ان کو دردیں گردن کی, کمر کی, بازوؤں کی, شولڈرز کی. اسپورٹس پلیئرز ہیں ان کو اپنے ایلبوز کی, اپنے رسٹ کی, کیونکہ جو بھی اوور یوز ہوگا اس میں انجری آنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو فزیوتھراپی اس میں ایک کور رول پلے کرتی ہے. مطلب سر نے شیئر کیا کہ ایک پلیئر کو انجری ہوئی, اب وہاں پر ایمرجنسی کیئر دے رہا ہے فزیوتھراپسٹ. دیٹ آئی کنسیڈر ایز این ایمرجنسی روم. وہ بھاگا ہے وہاں سے اپنی فرسٹ ایڈ کٹ لے کے, اس کے پاس اکوپمنٹ موجود ہے, وہ ویل انفارمڈ ہے, اس کے پاس نالج موجود ہے, پریکٹس موجود ہے, تو لوگ پھر ظاہر ہے اس کو مانیں گے. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک پیشنٹ بھی دیکھا, تو ان کا یہ ماننا تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک جگہ پر میں گیا تو وہاں پر جا کر میری کنڈیشن ورس ہو گئی. تو ڈیفینیٹلی وہاں پر کہیں نہ کہیں میل پریکٹس کا ایلیمنٹ ہوگا. کوئی پروفیشنل ایسا بھی ہوگا کہ جو ویل انفارمڈ, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس کویکس بہت زیادہ ہیں, تو کویکری فزیوتھراپی کو بھی اچھی خاصا ڈیمیج کر رہی ہے. بالکل کر رہی ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ اسپورٹس مین ہیں, سو فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل جو ہیں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں یوتھ کو, بچوں کو, تاکہ ان کی انرجیز نیگیٹیولی ویسٹ نہ ہوں؟ جی بالکل, جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ انوالومنٹ پیرنٹس کرتے ہیں کہ بچہ جا کے کچھ کھیل لے, تو میں بھی یہ ایڈوائز کرتا ہوں ہر پیرنٹ کو, بلکہ اپنے جتنے انسٹیٹیوٹ میں بھی جاتا ہوں ان کو میں کنوینس کرتا ہوں کہ آپ اپنا گیم کو ٹائم ضرور دیں. پڑھائی کو تو دے رہے ہیں لیکن گیم کو لازمی دینا ہے آپ نے ٹائم, کیونکہ آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کریں گے تو آپ کی ڈائٹ بھی اچھی ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے اس کے بعد آپ کو ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے. تو دوسرا یہ کہ بچے آج کل جس طرح سوشل میڈیا پہ انوالو ہیں بہت زیادہ, جس سے دیکھیں موبائلز آتے ہیں, ان کے پوسچر ہی ایسا ہو گیا ہوا ہے. تو اگر آپ 1-2 گھنٹے اگر اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو دے دیتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں, تو آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے. تو آپ اسکولس میں جب ٹریننگ کرتے ہیں تو کتنے بچوں کا آپ کو رسپانس ملتا ہے؟ جہاں تک کرکٹ کی بات ہے اس میں تو بہت رسپانس ہے. 100%. ہاں جی, کیونکہ ہماری نیشنل گیم بھی اس ٹائم کرکٹ ہے, تو اس میں بچے ٹائم دیتے ہیں. اس میں پھر ہم ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز زیادہ کراتے ہیں, ہمیں موقع مل جاتا ہے کروانے کا, تو اس سے کافی شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے بچے کو کہ ہاں جی میں نے فٹ ہونا ہے اور اس گیم میں رہنا. اسی طرح دوسری جو گیم ہے اس میں بھی انوالومنٹ لانے کے لیے یہ ایکٹیویٹیز
کرانی بہت میں یہاں ضروری پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. میں ڈائٹ اور ایکسرسائز کی چونکہ بات ہو رہی ہے, موسٹلی ایسا ہوتا ہے لوگ کسی نے گائیڈ کیا کہ جی آپ نیوٹریشن اچھی کر لیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے, تو وہ صرف نیوٹریشن کی طرف چل پڑتا ہے. کسی نے گائیڈ کیا جی آپ نے ایسا کریں کہ جم جایا کریں تو آپ کو اسٹرینتھ مل جائے گی, وہ صرف بھاگا دوڑا ڈیلی ٹائم دے رہا ہے صرف جم کو, لیکن ڈائٹ کا خیال نہیں رکھ رہا. دونوں کیسز میں اس پرسن کے لیے نقصان ہے. ڈائٹ کے ساتھ ایکسرسائز ہے, بیکاز ایکسرسائز ایک خاص سیٹ آف انرجی مانگتی ہے. اگر وہ انرجی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایکسرسائز سے بھی انجری لیں گے. بالکل صحیح. سملرلی اگر آپ صرف ڈائٹ لیتے جا رہے ہیں اور آپ اس ڈائٹ کو ڈیزالو نہیں کر رہے, آپ اس ڈائٹ کو ایبزارب نہیں کر رہے, وہ ڈیزالو کیسے ہوگی؟ وہ فزیکل ایکٹیویٹی سے ہوگی. تو وہ ڈائٹ پھر آپ کو اوبیسٹی, موٹاپے کی طرف لے جائے گی, وہ فیٹ ڈیپوزیشن کی طرف لے جائے گی. سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ جہاں نیوٹریشنسٹ کے پاس جائیں یا فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں, وہاں پر ایک کمبائنڈ پلان جو ہے وہ لیں. اس چیز کی اویئرنیس کم ہے. آپ نے شروع میں سوال کیا تھا, لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل بھی ٹیم میں کام کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. آرتھوپیڈک سرجن کو اگر فٹ پلیئر, ایک فٹ پرسن چاہیے جس کو اس نے سرجری کرنی ہے, تو وہ پہلے فزیو تھراپسٹ سے کنسلٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے اس کو فٹ کر کے دو. اس کے بعد بھی جب سرجری کر لیتا ہے تو وہ ریفر کرتا ہے, ریفر کر کے پھر فزیو تھراپسٹ سے کنیکٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے اس کی فٹنس چاہیے بیکاز ہی از مائی پیشنٹ, آئی ڈیڈ سرجری ٹو دس گائے, اب اس کو واپس موومنٹس, اس کی ساری فزیکل ایکٹیویٹی واپس آنی چاہیے, وہ ریسٹور کرنا کس کا کام ہے؟ فزیو تھراپسٹ کا. تو لوگوں کو اس چیز کی تھوڑی انفارمیشن بھی کم ہے کہ ٹیمز میں بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. سر کوئی ایسی ٹپس آپ دینا چاہیں گے جو کہ عوام اور آڈینس جو ہے وہ ضرور یاد رکھے جب بھی فزیو تھراپی کی بات آئے, یا پھر ایٹ لیسٹ کنسرنڈ ہو اس ہیلتھ کے حوالے سے؟ میں ایک ضرور بات سمجھتا ہوں جو کہ میں نے اپنے پیشنٹس میں بھی دیکھی, آج بھی دیکھی, ان کو کاؤنسل میں جگہ جگہ کرتا رہتا ہوں جہاں موقع ملتا ہے. پلیز ریومرز پر, گوگل پر ریلائی نہ کریں. گوگل از ناٹ اے ڈاکٹر. ہم جاتے ہیں, ہم جا کے وہاں بیٹھتے ہیں, جی لو بیک پین ہے, مجھے اس کے لیے کوئی ایکسرسائز سرچ کر دیں, اب امیجز آ جائیں گے وہاں پہ, کھل جائے گا بہت کچھ. لیکن ایک گھر بیٹھا شخص یہ نہیں جانتا کہ اس ایکسرسائز کے پیچھے کتنی بایو میکینکس, کتنی لوڈنگ, کس مسل پر, کس جوائنٹ پر کتنی لوڈنگ ہے, کتنا ویٹ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, نہیں کرنا, وہ نہیں جانتا. کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پیشنٹ کیسے آتے ہیں, گوگل سے کوئی ایکسرسائز اٹھائی, وہ ہم نے کی تھی جو ہمیں درد نکل آئی. کوئی بھی درد نکلی ہے جو ہم نے مساج کروایا, اب کسی سے سنا تھا, ریومر تھا, مساج کروایا, مساج کروانے کے بعد درد بڑھ گئی, اب مینیج کریں. یعنی کنڈیشنز ورس ہونے کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں. سو آئی وڈ ریکویسٹ آل آف دا پیپل جو سن رہے ہیں پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں کہ کائنڈلی گوگل کو ڈاکٹر نہ سمجھیے. آپ ایک اسپیشلسٹ, خود بھی ڈاکٹر نہ بنے, آپ ایک اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کریں اینڈ یو ول ہیو گڈ ریزلٹس. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر شمس الحق آپ کا, بہت شکریہ ندیم ظفر صاحب آپ کا. سو انڈیڈ ہیلتھ اور فٹنس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اویئر بھی ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ نے ایگزیکٹلی کس کے پاس جانا ہے, تبھی آپ اپنا بھی علاج کرا سکتے ہیں, یا پھر اپنے کسی فیملی ممبر کی اگر ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. سو پلیز ضرور دیکھیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ان کی صحت کے ساتھ. ایک بریک لیتے ہیں اور آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں.